آج کی کہانی نیو کراچی شفیق موڑ کا سچا واقعہ ہے۔ ہم نے ایک کرائے کی جگہ پر نیو فیکٹری کا اسٹارٹ لیا تھا۔ یہ ایک بڑا پلاٹ تھا جس میں 3 پورشن پر مختلف فیکٹریز تھیں۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی چوکیدار کا روم، پھر دونوں طرف فیکٹریز اور سامنے ہماری فیکٹری تھی۔ ارد گرد میں تینوں طرف خالی پلاٹ تھے اور گیٹ کے سامنے چائے کا ہوٹل اور پان کی دکان تھی۔ ہمارا نیا کام تھا تو اکثر وہیں سیمپلنگ وغیرہ بنواتے اور اکثر دیر رات تک وہیں بیٹھے رہتے، کھانا پینا سب وہیں چلتا تھا۔ ایک رات قریب 10 سوا 10 پر لڑکے کو کھانا اور چائے لینے کے لیے بھیجا ہوا تھا کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا تو سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ اسی دوران باتوں میں لڑکے نے کہا، ہماری فیکٹری کی چھت پر شاید چوکیدار کی بیوی یا بیٹی بارش میں لال جوڑا پہنے اکیلی نہا رہی ہے۔ ہم نے اس کو کہا، زیادہ مت دیکھنا، یہ پٹھان اپنی عورتوں کے بارے میں کافی سخت ہوتے ہیں، کچھ غلط سمجھ لیا تو تجھے مار مور کر یہیں خالی پلاٹ میں دفنا دیں گے۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہوئے تو بارش بھی رک گئی تھی۔ ہم سب گھر کے لیے نکلنے لگے۔ گیٹ سے گاڑی نکلنے لگی تو اچانک وہیں چھت پر نظر گئی تو وہاں اس وقت بھی کوئی لال چادر یا دوپٹہ اوڑھے بیٹھا ہوا تھا۔ 2-3 دن گزر گئے، بات رفع دفع ہو گئی۔ پھر اچانک ایک بار دن کے وقت پھر بارش شروع ہو گئی۔ اس بار بارش کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ ہمارے پورشن میں گودام والی طرف چھت سے پانی آنے لگا تو ہم نے جلدی لوڈر سے مال سائٹ پر کروایا اور لڑکے کو چوکیدار کے پاس بھیجا کہ اوپر چھت سے پانی آ رہا ہے تو ہم نے اوپر جا کر پلاسٹک بچھانا ہے تاکہ پانی اندر نہ آئے۔ مگر لڑکا واپس آ کر کہنے لگا، چوکیدار تو کہہ رہا ہے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آپ خود کسی سیڑھی کا بندوبست کر لیں۔ چوکیدار کی یہ بات سن کر ہمیں چھت پر وہ بیٹھی عورت یاد آ گئی تو میں خود چوکیدار کے پاس گیا اور اس سے کہا، جہاں آپ کی فیملی رہتی ہے ہم اس طرف سے چلے جاتے ہیں۔ چوکیدار حیران و پریشان ہو کر کہنے لگا، میری فیملی تو گاؤں میں ہے اور چھت پر تو کوئی نہیں رہتا، نہ کوئی راستہ ہے۔ چوکیدار کی یہ بات سن کر ہم خوف زدہ تو ہو گئے، مگر بارش کا پانی چھت سے آ رہا تھا، اس کو روکنا بھی ضروری تھا۔ تو برابر والے پورشن سے سیڑھی لے کر لڑکوں کو چھت پر بھیجا کہ خیال سے جا کر پلاسٹک شیٹ بچھا آؤ۔ وہ اوپر گئے اور واپس آ کر بتایا کہ چھت پر کچھ کچرا تھا جس کی وجہ سے پانی جمع ہو کر نیچے فیکٹری میں آ رہا تھا۔ وہ دن تو گزر گیا، مگر وہ عورت جس کو لال لباس میں دیکھا تھا اس نے دوسرے دن صبح ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ لوڈر صبح باتھ روم گیا تو اس نے باتھ روم میں زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ ہم سب وہاں گئے، دروازہ اندر سے بند کر کے وہ زور سے چیخ رہا تھا۔ ہم نے اسے بتایا کہ کوئی نہیں ہے، تم باہر آ جاؤ۔ اس نے باہر آ کر بتایا کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود اسے محسوس ہوا، بلکہ اسے نظر آیا کہ وہ عورت اسے دیکھ رہی ہے۔ اس کا پورا جسم سن ہو گیا تھا، وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر شام کو پھر کسی کو محسوس ہوا جیسے اسے کوئی سرد ہوا چھو کر گزری ہو۔ میں مشین کے پاس کھڑا تھا، مجھے صاف نظر آیا کہ وہ عورت میرے پیچھے کھڑی ہے۔ میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ جیسے تیسے وہ دن گزرا تو اگلے دن معاملہ اور زیادہ خطرناک ہو گیا۔ ایک اور لوڈر گودام میں گیا تو اس نے کسی کو اوپر سے اپنے اوپر چھلانگ لگاتے دیکھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوا تو لوڈنگ کی ٹرالی سے ٹکرا کر گر گیا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ اسے کلینک سمجھا کر بھیجا کہ کوئی الٹی بات نہ کرے ورنہ لوگ مذاق بنائیں گے اور پھر گھر چلا جائے۔ اب معاملہ اور بھی زیادہ خراب ہو گیا تھا تو ہم نے فیکٹری بند کی اور جس بروکر سے یہ جگہ لی تھی اس کے آفس پہنچ گئے۔ اسے سارا قصہ سنایا۔ اب یہاں کام کرنا مشکل ہے، مشین وغیرہ بھی کہیں اور شفٹنگ کرنا آسان نہیں اور خرچہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گا۔ بروکر نے ان کی ساری بات سنی اور کہا، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم ہے مگر کبھی کسی پر ایسا حملہ وغیرہ نہیں ہوا۔ پھر اس نے اس لڑکی کی کہانی سنائی جس کو ان لوگوں نے چھت پر دیکھا تھا، جو اس نے 4-5 سال پہلے سنی تھی۔ فیکٹری کے پیچھے خالی پلاٹ میں کچھ لوگ شام کے وقت ٹرکوں سے اسمگل شدہ مال اور شراب وغیرہ کاروں میں بھر کر منتقل کرتے تھے کہ ایک روز اس پلاٹ کے سامنے کچی آبادی سے ایک لڑکا جس کی 2 دن بعد شادی تھی، وہ اپنے دوست کے ساتھ حجام کے پاس بال کٹوانے جا رہا تھا تو ان گاڑیوں میں سے کسی ایک گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ لڑکا اور اس کا دوست ان سے الجھ پڑے تو ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر خالی پلاٹ میں لے گئے جہاں وہ ٹرکوں سے مال اسمگل کرتے تھے۔ وہاں ان دونوں لڑکوں پر شراب کے نشے میں تشدد کیا جس سے وہ دونوں ہلاک ہو گئے اور وہ لوگ ان کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لڑکوں کے گھر والے 2 دنوں تک انہیں ڈھونڈتے رہے، پھر ان کی لاشیں اسی پلاٹ سے ملی۔ یہ خبر سن کر دلہن کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ وہی لڑکی ہے جو تینوں پلاٹس کے اطراف بھولے کے قاتلوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ یہ کہانی سن کر ہم نے اپنی فیکٹری کہیں اور شفٹ کر لی اور پھر کبھی اس جگہ پر مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔